اس کی مکہ میں واپسی۔ زید نے ربیہ کے گھر پرورش پائی اور جوان ہوا۔ چونکہ وہ اپنی قوم والوں سے بہت دور آ رہا تھا، اس لیے زید کا نام قس ہو گیا۔ اس اسنا میں زہرہ بن کلاب مکہ ہی میں سکونت پذیر رہا۔ قس بن کلاب بنو قزا علیہ السلام کے علاقے میں رہتا سہتا تھا اور ربیہ بن حرام ہی کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کے اور بنو قزا علیہ السلام کے ایک دوسرے شخص میں کچھ تکرار ہو گئی۔ زید اب سن بلوغ کو پہنچ گیا تھا۔ اس قزا نے تنزن اس پر یہ بات ظاہر کر دی کہ تم غربت میں ہو، اور یہ بھی کہا کہ تم کیوں اپنی قوم اور خاندان میں چلے نہیں جاتے، تم ہماری قوم سے نہیں ہو۔ قس کو اس تن سے بڑا رنج ہوا، وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے قزا کے بیان کی تصدیق چاہی۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے نزدی تو اس شخص سے با اعتبار اپنی ذات اور اپنے باپ کے بہت زیادہ معزز اور شریف ہے، تو کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانا القرشی کا بیٹا ہے۔ تیری قوم مکہ میں بیت اللہ اور حرم بیت اللہ میں رہتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اب اس نے غربت کو ترک کر کے اپنی قوم میں جا کر مل جانے کی پختہ نیت کر لی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ محبت نہ کرو مائے حرام آنے دو، جب عرب حاجی مکہ جائیں تو بھی ان کے ہمراہ ہو جانا، اس وقت جانے میں تمہاری جان کا خطرہ بے۔ قس نے اپنی ماں کا مشورہ مانا اور وہ وہیں ٹھہرا رہا۔ قس کا حب سے نکاح۔ جب ماہ حرام میں بنو قزا علیہ السلام کے حاجی حج کے لیے روانہ ہوئے تو یہ ان کے ہمراہ مکہ آیا اور حج سے فارغ ہو کر اب یہیں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گیا۔ چونکہ وہ بڑا بہادر اور شریف تھا، اس نے حلیل بن حبشہ الخزا کے ہاں اس کی بیٹی حب سے منگنی کرنا چاہی۔ حلیل نے اس کے نسب سے اطمینان کر کے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس زمانے میں حلیل قبا کا متولی اور مکہ کا امیر تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق شادی کے بعد قس اپنے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی بیٹی حب کے بطن سے قس کے بیٹے عبدالدار عبد مناف عبدالزی اور عبد قس پیدا ہوئے۔ قس اور رضا بن ربیہ۔ جب اس کے بیٹے دور دراز ملکوں میں چلے گئے اور اس کی دولت اور عزت بہت بڑھ گئی، حلیل بن حبشہ مر گیا۔ قس نے سوچا کہ خزا علیہ السلام اور بنی بکر کے مقابلہ میں خود وہ قبا کی تولیت اور مکہ کی امارت کا مستحق ہے، نیز یہ کہ قریش اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد اوران کی خالص نسل سے ہے۔ اس غرض کے لیے اس نے قریش اور بنو کنانا کے بعض لوگوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سب بنو خزا علیہ السلام اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کریں۔ جب انہوں نے اس کی یہ بات مان لی، اس نے اپنے اخیافی بھائی رضا بن ربیہ بن حرام کو، جو اپنی قوم میں تھا، اپنی نصرت اور شرکت کے لیے دعوت دی۔ رضا نے اپنی قوم بنو قزا علیہ السلام میں کھڑے ہو کر ان سے اپنے بھائی کی امداد کی درخواست کی اور کہا کہ اب لوگ میرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کی دعوت قبول کی اور چلنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بنو قزا علیہ السلام کا مکہ سے اخراج۔ حشام اپنے پہلے بیان کے سلسلہ میں کہتا ہے، قس اپنے بھائی زہرہ اور خاندان کے پاس چلا آیا۔ چند ہی روز میں اسے سرداری مل گئی۔ چونکہ مکہ میں بنو قزا علیہ السلام کی تعداد بنو النصر سے زیادہ تھی، اس لیے قس نے اپنے بھائی رضا سے مدد مانگی۔ اس کے 3 اور بھائی دوسری ماں سے تھے، وہ ان کو اور دوسرے بنو قزا علیہ السلام کو، جنہوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لے کر قس کے پاس مکہ آیا۔ یہاں قس کی حمایت کے لیے بنو النظر تھے، ان سب نے مل کر خزا علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد قس نے حب بنت حلیل بن حبشہ الخزا سے شادی کی، جس کے بطن سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ حلیل بیت اللہ کا آخری متولی تھا۔ جب اس کا وقت آخر ہوا تو اس نے قبا کی ولایت اپنی بیٹی جسی کے سپرد کی۔ اس نے کہا، اب جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خود قبا کا دروازہ کھولوں اور بند کروں۔ حلیل نے کہا، اچھا، میں اس کام کے لیے ایک دوسرا شخص مقرر کر دیتا ہوں جو اس منصب کو تمہارے نائب کی حیثیت سے انجام دے۔ چنانچہ اس نے ابو غشان سلیم بن عمرو بن لوئی بن ملکان بن قس کو یہ خدمت سپرد کر دی۔ قس نے ایک مشک شراب اور ایک عود کے عوض میں اس سے قبا کی تولیت خرید لی۔ اس پر خزا علیہ السلام بگڑے اور وہ قس پر چڑھ آئے۔ تب اس نے اپنے بھائی سے مدد مانگی اور اس کے ساتھ وہ خزا علیہ السلام سے لڑا۔ اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، مگر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو خسرہ نکل آئی اور قریب تھا کہ اس مرض سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے خود ہی مکہ کو خیر باد کہہ دیا اور سب ترک وطن کر کے چل دیے۔ بعض نے اپنے مکان بلا معاوضہ لوگوں کو دے دیے، بعض نے ان کو بیچ دیا اور بعض پھر بھی رہ پڑے۔ مگر اب قس بلا شرکت غیر قبا کا متولی اور مکہ کا حاکم ہو گیا۔ اس نے قریش کے تمام قبیلوں کو پھر اکٹھا کیا اور ان کو مکہ کے پہاڑ پر آباد کیا، جن میں سے بعض اب تک گیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر سکونت رکھتے تھے۔ اس نے خزا علیہ السلام کے مکان قریش میں تقسیم کر دیے۔
اس لیے اب اس کا نام مجمع ہوا۔ اس کے متعلق مترود حذافہ بن غانم نے یہ شعر کہا ہے: تمہارا باپ قس ہے جسے مجمع کہتے تھی، اس کے ذریعہ اللہ نے بنو فہر کے قبائل کو پھر ایک جا جمع کر دیا۔ کعبہ کے پجاری ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رضا نے قس کی طلب نصرت کی استدعا کو قبول کیا، اور وہ اپنے تینوں بھائیوں اور دوسرے قبیلہ والوں کو لے کر عرب حاجیوں کے ساتھ قس کی مدد اور اس کا ساتھ دینے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ یہی راوی کہتا ہے کہ بنو قزا علیہ السلام اس بات کے مدعی ہیں کہ جب قس کی اولاد منتشر ہو گئی، خود حلیل سے کعبہ کی تولیت اس کے سپرد کر دی تھی اور کہا تھا کہ تم قزا علیہ السلام کے مقابلہ میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی عمارت کے زیادہ اہل ہو۔ اس وصیت کی بنا پر قس نے ان تمام حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ جب سب لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور موقف کو چلے اور حج سے فارغ ہر کر منا آئے، اس وقت قس نے ذکر اپنے تمام مددگار، اپنے ہم قوم قریشی متبعین اور بنو کنانا اور بنو قزا علیہ السلام کے حامیوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا۔ تمام مناسک حج ادا ہو چکے تھے، صرف واپسی باقی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے پجاری لوگوں کو عرفہ سے بڑھاتے تھے، اور نظر کے دن جب لوگ منا سے نفر کرتے ہیں، یہ پجاری لوگوں سے قبل منا میں کنکریاں مارنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ انہی پجاریوں میں سے ایک شخص حاجیوں کے لیے رمی کرتا تھا، اور تا وقت یکا وہ رمی نہ کرے دوسرے حاجی خود رمی نہیں کر سکتے تھے۔ جن ضرورت مندوں کو جلدی ہوتی وہ پجاری سے آ کر درخواست کرتے کہ تم رمی کر دو تاکہ پھر ہم بھی رمی کر لیں، مگر وہ اس کا جواب دیتا کہ بخدا جب تک آفتاب کو زوال نہ شروع ہو میں رمی نہیں کروں گا۔ اس پر جن لوگوں کو جلد واپس جانے کی ضرورت ہوتی وہ خود اس پجاری پر پتھر پھینکنے لگتے اور کہتے کہ رمی شروع کرو، مگر وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ البتہ جب آفتاب جھک جاتا تو اب وہ کھڑا ہوتا اور رمی کرتا، اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ رمی کرتے۔ قس اور پجاریوں میں جنگ۔ کنکریاں مارنے کے بعد جب یہ لوگ منا سے واپس ہوتے تو یہ پجاری سب سے پہلے گھاٹی کے سروں پر آ جاتے اور لوگوں کو گزرنے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پجاری گزریں تب دوسرے گزریں۔ چنانچہ پہلے وہ گزر جاتے، اس کے بعد دوسروں کو وہاں سے نکلنے کی راہ ملتی۔ اس سال بھی حسب دستور جاریہ پجاریوں نے حاجیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ یہ طریقہ بنو جرہم اور قزا علیہ السلام کی تولیت کے عہد سے چلا آتا تھا، اور اس سے تمام عرب واقف تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ جب اس سال بھی انہوں نے یہ کیا تو قس بن کلاب خود اپنی قوم قریش اور بنو کنانا اور قزا علیہ السلام کے ساتھ گھاٹی آیا، اور انہوں نے ان پجاریوں سے کہا کہ اس تمام بندوبست کے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل ہیں۔ انہوں نے اس دعوے کو نہ مانا، قس نے ان کی بات نہ مانی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تلوار چلی اور نہایت شدید اور خونریز لڑائی کے بعد پجاریوں کو شکست ہوئی۔ اس نے ان کے تمام حقوق پر قبضہ کر لیا اور گھاٹی سے ان کو بے دخل کر دیا۔